الگور کے بعد دانیال کا ٹارگٹ بننا معمولی بات نہیں تھی۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں زلزلہ سا آ گیا۔ یہ بات یقینی ہوگی کہ بیرون ملک کارروائیاں کرنے والا خاص گروپ اب خفیہ نہیں رہا۔ اس سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہو گئی تھی۔ سیکیورٹی پلان، کوڈز، رہائش گاہیں سب کچھ تبدیل کر دیا جا رہا تھا۔ داخلی سلامتی کا ذمہ دار ڈیسک چونکہ پہلے ہی اس پر کام کر رہا تھا، اس لیے تمام تر ذمہ داری اسے سونپ دی گئی۔ کرنل بالڈون نے لائٹ کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ شیزل کی تھیوری درست ثابت ہوئی تھی۔ ڈیسک آفس میں رات کے آخری پہر بھی کام ہو رہا تھا۔ لائٹ ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا۔ برق رفتاری سے ہونے والے کام کے سبب دانیال سے متعلق مفصل رپورٹ بن چکی تھی۔ تینوں کرتا درتا ایک دفعہ پھر کانفرنس روم میں تھے۔ کرنل بالڈون اپنی کرسی کے عقب میں کرسی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شیزل اور لائٹ سوتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالڈون بولا، دانیال کی جان ہماری کوتاہی کے سبب ضائع ہوئی ہے اور اپنے سسٹم پر حد سے زیادہ اعتماد کے سبب ایسا ہوا ہے۔ اگر شیزل کی تھیوری کو فالو کرتے تو نہ صرف آج دانیال زندہ ہوتا بلکہ قاتل بھی ہماری گرفت میں ہوتا۔ خیر، جو ہوا برا ہوا، ہمیں اب آگے دیکھنا ہے۔ لائٹ بولا، معذرت کے ساتھ میں دخل اندازی کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ الگور اور دانیال کی ٹیم کے باقی دو ممبران کو منظر سے غائب نہ کیا جائے۔ قاتل ضرور انہیں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا اور اسے ہم اپنے جال میں پنسا لیں گے۔ ان دو ارکان کے گرد ہمیں دائرہ بنا لینا چاہیے۔ شیزل نے بھی اس کی تائید کی۔ کرنل نے بھی تعریفی نظروں سے لائٹ کی طرف دیکھا، پھر فون پر مصروف ہو گیا۔ یہ معاملہ کیونکہ ہیڈ کوارٹر کا تھا اس لیے وہیں اسے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ تینوں دانیال والی رپورٹ کی طرف آئے۔ رپورٹ میں دانیال کی مصروفیت کی پوری رپورٹ تھی۔ ایلپس کے ساتھ ہونے والے مقابلے کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی تھی۔ یہ ویڈیو بھی رپورٹ کا حصہ تھی۔ وہ حیرت سے یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ دانیال کے مد مقابل کو دیکھ کر شیزل بری طرح سے چونک گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو الگور کے قریب ہی اپنے ساتھی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے واضح نتیجہ حاصل کر لیا۔ اس نوجوان کی تصویروں کے پرنٹ نکل کر آ گئے۔ شیزل نے ان پر انگلی سے ضرب لگاتے ہوئے کہا، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ قاتل یہی ہے۔ لائٹ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، الگور کے آخری لمحات میں دیکھتے ہوئے یہ ہماری نظروں میں آیا تو تھا، کیا وجہ تھی کہ ہم اسے پک نہیں کر پائے؟ شیزل نے اس کا جواب دیا، ہماری تمام تر توجہ الگور کے ارد گرد موجود افراد پر تھی۔ اس نے الگور کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ استعمال نہیں کیے، اسی لیے یہ مشکوک فہرست میں نہیں گیا۔ اس نے کھوکھلے جوتے سے زہریلی سوئی ماری ہے۔ لائٹ نے خیال آرائی کی۔ کرنل بالڈون نے کہا، کھوکھلے جوتے سے درست ترین نشانہ لگانا معمولی بات نہیں ہے۔ قاتل بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ شیزل نے کہا، اس کی مہارت اور عیاری پر تو دو رائے نہیں ہے۔ دیکھ لو اس نے کس طرح ہمارے کمانڈو کو جسمانی مقابلے میں پچھاڑ کر اپنا نشانہ بنایا ہے۔ کرنل بالڈون کی پیشانی پر مکڑی نے جیسے جالا سا بن دیا تھا۔ مجھے تو یہ قاتل پاگل بھی لگتا ہے۔ دانیال کے ساتھ اسے جسمانی مقابلے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دانیال کو خاموشی کے ساتھ بھی نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس طرح تو اس نے خود کو عیاں کر دیا ہے۔ کبھی لگتا ہے جسمانی مقابلے کی کوئی بہت خاص وجہ تھی۔ میں ہنسی الجھن کا شکار ہوں۔ شیزل نے کہا، تمہارے آنے سے پہلے میں نے دانیال کی فائل دیکھی ہے۔ وہ ہاسا بڑبوکا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ جسمانی مقابلہ اس کے بڑبولے پن کا نتیجہ تھا۔ ان لوگوں نے بیرون ملک میں صرف ایران میں ہی کارروائی کی ہے۔ یقینی طور پر ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان کے قاتلوں کے خلاف اس کھلاڑی کو میدان میں اتارا ہے۔ کرنل بالڈون بولا، پھر تو وہ اکیلا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیزل لحظہ بھر کے لیے گہری سوچ میں غرق ہو گئی، پھر بولی، یقیناً وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے اور مقامی سہولت کار بھی ہے۔ تم نے اسے پاگل کہا تھا مگر لگتا ہے وہ ہمیں پاگل اور بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ وہ ہم سے کہیں قدم آگے ہے اور ہمارے طریقہ کار کو بھی وہ بھی سمجھتا ہے۔ اس نے بھرپور تسلی کے بعد دانیال پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے تسلی کر لی تھی کہ دانیال انڈر کور نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ دانیال کے قریب بھی نہ پھٹکتا یا پھر اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا۔ لائٹ کو اپنے نیٹ ورک کی مضبوطی پر ضرورت سے زیادہ یقین تھا، اس لیے بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیم ہمارے ملک میں آئے اور ہماری قومی سلامتی کے درپے ہو اور ہمارے اداروں کو اس کی خبر نہ ہو۔ وہ لوگ رابطے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہوں گے۔ کمیونیکیشن میں ایک بھی مشکوک لفظ ہمارے جاسوسی کے جدید ترین سافٹ ویئر کو متحرک کر دیتا ہے۔ پھر ایران دشمن ملک ہے، وہاں سے بھی جاسوسوں کی پوری فوج ہے، یہاں بھی مقامی مخبر اور ایجنٹ ہر شعبے میں موجود ہیں۔ یہ لوگ کیسے چھپ کر رہ سکتے ہیں؟ کرنل بالڈون بھی اس سے متفق نظر آنے لگا۔ اپنی تھیوری کی کامیابی پر شیزل کا اعتماد بڑھ گیا۔ وہ زیادہ حقیقت پسندی سے سوچنے لگی۔ اس نے کہا، وہ بھرپور تیاری سے آئے گا۔ یقیناً انہوں نے ہمارے طریقہ کار کو سمجھنے میں وقت لگایا ہے۔ ممکنہ طور پر وہ اشاراتی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ مقامی سہولت کار ورک پرمٹ پر اسرائیل میں آنے والے فلسطینی بھی ہو سکتے ہیں اور پیسوں کے بدلے کوئی اسرائیلی بھی خود کو بھیج سکتا ہے۔ اس وقت ٹیبل پر رکھا فون بجا۔ یہ خاص لائن تھی۔ کرنل بالڈون نے چونک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے وہ کچھ سنتا رہا، پھر فون رکھتے ہوئے بولا، قاتل سے متعلق مکمل رپورٹ آ گئی۔ الگور کے قتل کے وقت جو لڑکی اس کے ساتھ تھی، اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے، وہ مقامی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر ایلپس سے متعلق رپورٹ چل رہی تھی۔ ارجنٹائن سے بطور سیاح اسرائیل میں داخل ہونے والے اس کا نام ہوگو سلاس تھا۔
وہ پیدائشی یہودی تھا، اس کے شناختی اور سفری دستاویزات اصل اور مکمل درست تھی۔ اس کے بعد دیگر دستیاب مصروفیات کی تفصیل تھی، مگر کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ ایک مختصر نوٹ تھا کہ ارجنٹائن میں موساد کا فارن ڈیسک متحرک ہو گیا۔ رپورٹ کے ختم ہوتے ہی بالڈون نے کہا، اس مقامی لڑکی اینی شاویز کو اٹھا لیتے ہیں، ممکن ہے کوئی کلو مل جائے، ورنہ جیریکو سے تو وہ قاتل گدھے کے سینگوں کی مانند غائب ہو چکا ہے۔ لائٹ نے اختلاف کیا، لڑکی کو اٹھانے سے بہتر ایسے نگرانی کی جال میں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے قاتل ایک محفوظ پناہ گاہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ شیزل نے نفی میں سر ہلایا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، تم نے دیکھا نہیں، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہے، اور لڑکی بالکل ہی گئی گزری ہے، اس نے صرف لڑکی کو استعمال کیا ہے، وقت ضائع کرنے کی بجائے لڑکی کو اٹھا لینا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کوئی کلیو مل جائے۔ لائٹ نے کندھے اچکائے، ٹھیک ہے۔ بالڈون نے لائٹ کو ٹاسک دیا، تم مقامی مخبروں کو متحرک کرو، غداروں کو ڈھونڈ نکالو، میں اور شہزل قاتل کو دیکھتے ہیں، مقامی سہولت کاروں تک تم پہنچ گئے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ لائٹ نے اس بات پہ سر ہلایا تو کرنل بالڈون شہزل کی طرف متوجہ ہوا، تمہارا کیا خیال ہے، قاتل کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ لاشعوری طور پر بالڈون شہزل کی برتر ذہنی صلاحیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ شہزل بولی، میرے ذہن میں مسلسل یہ بات کھٹک رہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہمارا خاص گروپ ہے، تو اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ دانیال کو کھلے عام نشانہ بنانے کے بعد وہ پوری طرح سے عیاں ہو چکا ہے، عیاں ہونے کے بعد تو باقی ماندہ گروپ کو نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے شکار کی بھرپور تیاری کی جا چکی ہوگی، خود کو عیاں کرنے کا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ شہزل آنکھیں موند کر دماغ کے گھوڑے مختلف سمتوں میں دوڑانے لگی۔ لائٹ بولا، ممکن ہے وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہو، اس کا اصل مشن اور ٹارگٹ کچھ اور ہو۔ شہزل کے ساتھ ساتھ بالڈون بھی چونک گیا۔ شہزل نے پرجوش انداز میں پاس بیٹھے ہوئے لائٹ کی ٹانگ پر ہاتھ مارا، تم گہرائی سے سیپ نکال لائے ہو، وہ کم بخت ہمیں اپنے پیچھے لگا کر الجھا رہا ہے، یقیناً اس کی ٹیم کسی اور ٹارگٹ پر کام کر رہی ہے، ہمیں ہر صورت اسے روکنا ہوگا۔ لائٹ کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بالڈون بولا، روکیں گے تو تب نہ جب ہمیں ان کے ٹارگٹ کا اندازہ ہوگا۔ تعریف نے لائٹ کا دماغ کھول دیا تھا، ایرانیوں کے دماغ پر صرف بدلہ سوار ہے، ان کا ٹارگٹ یقینی طور پر ہمارا کوئی اہم ایٹمی سائنسدان ہی ہو سکتا ہے۔ کام کی ابتدا وہ لوگ ہمارے ان کمانڈوز کو نشانہ بنا کر چکے ہیں جنہوں نے ان کے سائنسدان کو ٹارگٹ کرنے کے مشن میں براہ راست حصہ لیا تھا۔ یہ تھیوری بالڈون کے ساتھ شہزل کے دل کو لگی۔ بالڈن نے کھلے دل سے کہا، ویل ڈن لائٹ، مجھے فخر ہے کہ تم میرے نائب ہو۔ لائٹ کے چہرے کی چمک پڑ گئی۔ شہزل بولی، ہمیں کسی ناقابل تلافی نقصان سے پہلے ان چوہوں کو بل سے نکالنا ہوگا اور ایٹمی اثاثوں سے وابستہ اہم ترین سائنسدانوں کی سیکیورٹی پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ بالڈن بولا، میں آج ہی سفارشات ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتا ہوں، مگر ہمیں کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ اس سوال پر لہجے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر شہزل بولی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ قاتل کون ہے۔ ایران سمیت تقریباً دنیا کے سبھی بہترین سیکرٹ ایجنٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ان کی شناخت ہوتے ہی پھر ہم اس کے طریقہ کار کے بارے میں لاہے عمل بنائیں گے۔ بالڈن کے چہرے پر تحسین نظر آئی۔ گڈ، دستیاب تصویروں اور فنگر پرنٹ سے اس کی اصلیت کھوجی جا سکتی ہے۔ شہزل نے مزید کہا، اس کے بعد ہمیں قاتل کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اسے مزید کسی کارروائی سے بھی روکنا ہے۔ لائٹ نے گرہ لگائی، اور مقامی سہولت کاروں کو بھی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنانا ہے۔ بالڈن نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اینی شاویز کو اٹھانے کے لیے ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ اینی شاویز پر جنجلاہٹ سوار تھی، اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ آج بھی اپنے پارٹنر پامی مورگن کے ساتھ گھنٹوں کی لا حاصل محنت کے بعد اپارٹمنٹ میں واپس آئی تھی۔ ایلپس کی کمی بھی اسے گھل رہی تھی۔ ایلپس کے پاس موبائل فون نہیں تھا، ورنہ اس سے کم بات ہی کر لیتی۔ موبائل کنیکشن کے لیے اسرائیلی حکومت کی پالیسی خاصی سخت تھی، سیاحوں کو اس کے لیے باقاعدہ وزارت داخلہ سے NOC لینا پڑتا۔ اینی کے ایک دو دفعہ کہنے کے باوجود ایلپس نے موبائل فون کے سم کے حصول میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس کی البتہ درجنوں تصویریں اینی کے موبائل فون میں محفوظ تھیں۔ خود کو بہلانے اور جنجلاہٹ دور کرنے کے لیے اینی ان تصویروں سے دل بہلانے لگی۔ اسے اپارٹمنٹ میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ایلپس کو آنکھوں میں سجائے، تکیے کو باہوں میں بینچے، اینی ایلپس کے تصور میں گم تھی کہ بیرونی گھنٹی گنگنائی۔ اینی نے حیرت سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر سگریٹ سلگاتے ہوئے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس نصب چھوٹی سی اسکرین پر اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ انتہائی ایمرجنسی میں کام کرنے والے محکمے کے مخصوص زرد رنگ کی حفاظتی وردیوں میں ملبوس 4 افراد کے علاوہ بلڈنگ کی رات کا انچارج باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اینی رات کے انچارج سے بہت بھی واقف تھی۔ اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ اس کو دیکھتے ہی رات کے انچارج نے معذرت اور خانہ انداز میں کہا، تکلیف کی معذرت چاہتا ہوں، بلڈنگ میں گیس لیکیج کی شکایت مل رہی ہے، تمہارے اپارٹمنٹ کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے اینی ایک طرف ہٹ گئی، آ جاؤ، لیکن میں نے کسی قسم کی گیس کی بو محسوس نہیں کی۔ ایک زرد وردی والا بولا، ابھی چیک کر لیتے ہیں ہم اس۔ زرد وردی والے 4 افراد کمروں میں پھیل گئے۔ اینی رات کے انچارج کی طرف متوجہ ہوئی۔ گیس لیکیج سے کسی نقصان، اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ عقب سے اس کی گردن کے قریب ایک سرنج کی سوئی اتر گئی۔ اینی کی حلق سے تیز سسکاری سی خارج ہوئی۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کا جسم تیزی سے مفلوج ہونے لگا۔ ایک زرد پوش نے اسے گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ اینی کا ذہن لمحوں میں ہی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔
اینی کو آرام سے بیڈ پر لٹا کر زرد-پوشوں کی ٹیم جدید آلات کی مدد سے فنگر پرنٹس وغیرہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ بالوں کے بھی کچھ نمونے لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اینی کو ایک لفافے میں اس طرح پیک کیا کہ بادی نظر میں وہ سامان کے ڈھیر کے معنی نظر آنے لگی۔ ایک زرد-پوش والے نے اسے کندھے پر ڈال لیا۔ باہر راہداری میں رات کے اس پہر انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے انچارج کی رہنمائی میں وہ کارگو لفٹ کی طرف بڑھے۔ کچھ لمحوں بعد لفٹ انہیں لے کر بلڈنگ کی عقبی پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا انچارج پیسنجر لفٹ کی طرف گیا تھا۔ عقبی پارکنگ کی بیشتر روشنیاں گل تھیں۔ ایک زرد رنگ کی مکمل بند گاڑی وہاں پہلے ہی موجود تھی۔ ٹیم کے ارکان کو آتا دیکھ کر زرد رنگ کی گاڑی میں موجود ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ چاروں زرد پوش اینی کو لے کر گاڑی کے قریب پہنچے، فضا میں ٹھک ٹھک کی محسوس آواز بلند ہوئی۔ ڈرائیور سمیت زرد پوشوں کی کھوپڑیاں صاف اڑا دی گئی۔ اینی بھی نیچے گر گئی۔ وہ 5 لمحوں میں دنیا سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پختہ فرش ان کے خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ فوراً ہی تاریک گوشوں میں 3 افراد برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ترین 7 کے سائلنسر لگے ہوئے ہتھیار تھے۔ انہوں نے اینی کو گود میں اٹھایا اور ایک بڑی سی کار میں ڈال دیا۔ وہ تینوں گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اینی کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی انہوں نے ایک زرد پوش کے بیگ میں سے نکال لیا۔ موساد کی ٹیم لاشوں کی صورت عقبی پارکنگ میں پڑی ہوئی تھی۔ ان سے تھوڑی دور بلڈنگ کے سیکیورٹی روم میں موجود 3 افراد کا عملہ بھی بندھا ہوا تھا اور بلڈنگ کے تمام سیکیورٹی کیمرے بھی اینی کو لے جانے والوں نے بند کرا دیے تھے۔ اینی کی بے حسی کم ہو رہی تھی۔ دماغ پر چھائے تاریکی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ کوئی مسلسل اسے جھنجھوڑتے ہوئے آوازیں دے رہا تھا۔ اینی کو یہ آوازیں مانوس سی محسوس ہو رہی تھیں۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے پامی مورگن کو خود پر جھکے پایا۔ پامی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی۔ پامی کو دیکھ کر اینی کو شاک لگا۔ بدترین اندیشے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اینی نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر بری طرح چکرانے لگا۔ وہ دوبارہ سے تکیے پر گر گئی۔ ذہن بدترین اندیشوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ آخرکار وہ دونوں شکنجے میں آ گئی تھی۔ ان سے بردر دماغ آخر ان تک پہنچ گئے تھے۔ زرد پوش کی ٹیم کے ساتھ بلڈنگ کے رات کے انچارج کا آنا اس کے دماغ میں موجود تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں اسرائیلی تحویل میں ہیں۔ پامی نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے اٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اترے تو اینی کے حواس قدرے بحال ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا، سوائے ایک فولادی دروازے اور واش روم کے وہ ہر سمت سے بند تھا۔ وسیع بیڈ پر پامی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ پامی کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ وہ بولی، آخرکار ہم پکڑے گئے۔ ہمارے سب خواب ادھورے رہ گئے۔ اب ساری زندگی جیل میں گزرے یا پھر ایجنسیوں کے قید خانے میں۔ اینی نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک یا کسی ملکی ادارے کے خلاف کام نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ضرور نرمی کا سلوک ہوگا۔ پامی کی مایوسی کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تلخی سے بولی، یہی نرمی ہوگی؟ سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے گا اور ساری زندگی اداروں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایسی نرمی سے مجھے مر جانا قبول ہے۔ بندشوں میں میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اینی نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ خود کو سنبھالو، اتنی جلدی فیصلے نہ کیا کرو۔ تمہیں کس طرح اٹھایا گیا تھا؟ اینی نے اس کا سر گود میں رکھ دیا۔ وہ اینی سے 3 سال چھوٹی تھی اور اینی اس کے لیے چھوٹی بہنوں جیسی محبت محسوس کرتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ٹینشن ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر واک کے لیے نکل گئی۔ واپس آئی تو پہلے سے میرے اپارٹمنٹ میں کوئی موجود تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو کسی نے میری ناک پر رومال رکھ دیا۔ زود اثر دوائی کے سبب میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اینی نے پرخیال انداز میں کہا، ہمیں تقریباً ایک ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ طریقہ کار پھر کیوں مختلف تھا؟ مجھے تو باقاعدہ کسی ادارے نے بلڈنگ انتظامیہ کی مدد سے اٹھایا ہے۔ خیر جو بھی ہو سامنے ہی آ جائے گا۔ آخر میں اس نے جیسے ہتھیار ڈال دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ فولادی دروازہ کھل گیا۔ ایک بے حد سیاہ بالوں اور تانبے جیسی رنگت کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرے تھی۔ دروازہ عقب میں بند ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں خوفزدہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں پر بظاہر بڑی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اینی نے اندازہ لگایا کہ نوجوان عربو نسل تھا۔ نوجوان نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نرم انداز میں کہا، میں اسپائڈرز گرلز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس فکرے کے بعد یہ گنجائش بالکل ختم ہو گئی تھی کہ ان کی شناخت ہونے میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اینی نے سنبھل کر پوچھا، تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے اور تم ہمیں عجیب نام سے کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ نوجوان مسکرایا۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اینی نے محسوس کیا کہ نوجوان کی آنکھوں میں جیسے اداسی منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ آنکھیں اس کے ساتھ نہیں مسکرائی تھیں۔ نوجوان بولا، انجان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ میں کسی قسم کا ساتھی نہیں چاہتا۔ پامی نے گود سے سر اٹھاتے ہوئے تلخ انداز میں کہا، ہمیں اغوا کرنے سے بڑھ کر بھی کوئی ساتھی ہو سکتی ہے؟ نوجوان بولا، میری پوری بات سن لو، اس کے بعد مجھے یقین ہے تم میرا شمار محسنوں میں سے کرنے لگو گے، مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ اینی نے کہا، ناشتے کو چھوڑو، پہلے بات کرتے ہیں۔ نوجوان آمادہ نظر آنے لگا۔ وہ بولا، دنیا کی کئی ایجنسیوں کی طرح موساد بھی تمہارے تعاقب میں تھی۔ اینی نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی۔ کیا مطلب؟ تمہارا تعلق موساد سے نہیں؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ میں نے تم دونوں کو موساد کے جبڑوں سے چھڑایا ہے۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نوجوان چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، میں شروع ہی سے تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام نجیم مالکی ہے۔
میرے بارے میں اتنا جاننا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں گزشتہ 18 ماہ سے تمہارے تعاقب میں ہوں۔ یاد ہوگا ایران کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کر لینے کے بعد تم لوگوں نے بطور چیلنج اپنے نقشے پا اس چیلنج کے ساتھ چھوڑے تھے کہ ہمیں ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ اینی اور پامی دوبارہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ نجیب نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تمہیں یقین تھا کہ کم از کم ایران میں تو کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تمہیں ڈھونڈ سکے، مگر یہ تمہاری غلط فہمی تھی اور حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی تھی۔ اس نقشے پا کے سبب آج تم میرے سامنے ہو۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جاتا ہے کہ اسی وقت موساد نے بھی تمہیں کھوج لیا تھا اور مجھے اس کے بھیانک جبڑوں سے تمہیں نکالنا پڑا۔ اب کھلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اینی بولی، تم یہ زحمت نہ ہی کرتے تو اچھا تھا۔ ہم نے کبھی اسرائیلی مفادات کو ذکر نہیں پہنچائی، ہمیں موساد کا کوئی خوف نہیں ہے۔ نجیب بولا، بے شک تم نے براہ راست کوئی ذکر نہیں پہنچائی، مگر جس ہیکر گروپ سے تم علیحدہ ہوئی ہو انہوں نے تمہاری مدد سے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام تھاٹ اور گولان کی پہاڑیوں کے دفاعی نقشے چرائے ہیں، انہیں بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا ہے۔ الیکٹرک چیئر تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اس دفعہ اسپائڈر گرلز کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ نجیب نے مزید کہا، اس کے علاوہ تم اسرائیل کے مربی اور سب سے بڑے فطری اتحادی امریکہ کو تو بھول ہی گئی ہو۔ تمہارے بیچے ہوئے ڈیزائن ہی تھے جنہوں نے چائنا کے ڈرون پروگرام میں خاصی مدد کی ہے۔ وہ ڈیزائن تم نے چرائے تھے۔ CIA آج بھی تمہارے تعاقب میں ہے۔ وہاں موش ہوا تو اینی نے مردہ سی آواز میں کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ نجیب کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فی الحال تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں اطمینان سے ناشتہ کر لو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 ایجنٹس کی ہلاکت نے موساد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ موساد کے لیے یہ بات بے حد شرمندگی اور سبکی کا باعث تھی۔ تل ابیب، جسے موساد کا گھر کہا جاتا تھا، وہاں کوئی ایسا گروپ موجود تھا جس نے نہ صرف اینی کو موساد کی گرفت سے نکال لیا تھا بلکہ اس کے 5 ایجنٹس کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ موساد پوری طاقت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مجرم جانتے تھے کہ موساد اینی کو اٹھانے والی ہے۔ وہ پہلے ہی اسے گاز لگائے ہوئے تھے۔ یہاں 2 سوال بڑی الجھن پیدا کر رہے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجرم اپنے طور پر بھی اینی کو اٹھا سکتے تھے، پھر انہوں نے موساد کو اٹھانے کا انتظار کرتے ہوئے گاد کیوں لگائی؟ حالات و واقعات سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اتفاق نہیں ہوا۔ اس وقت مجرم اینی کو اٹھانے کے لیے گئے، موساد ٹھیک اس وقت اینی کو اٹھا چکی تھی، کیونکہ موساد کی ٹیم کے حرکت میں آتے ہی مجرموں نے بلڈنگ کے سیکیورٹی روم کو قابو میں کر لیا تھا۔ دوسرا سوال اینی کی اہمیت کے متعلق تھا۔ اینی کیا اہمیت و اہلیت رکھتی تھی جس کے سبب اسے موساد کے شکنجے سے نکالا گیا؟ شیزل کا کہنا تھا کہ یہ ایلف نامی قاتل کی بچھائی بساط تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موساد اس کی مرضی کی چالیں چلنے پر مجبور تھی اور ہر چال پر اس کی نظر ہوتی تھی۔ شیزل نے کہا، یہ کوئی گریٹ گیم ہے جو دھند میں چھپا ہوا ہے، اس کا توڑ نہ کیا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ موساد کے بہترین دماغ سچ جوڑے اس گریٹ گیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تحقیقاتی ٹیمیں بھی مصروف عمل تھی۔ جو ٹیم اینی پر کام کر رہی تھی اس نے جلد ہی پتہ چلا لیا کہ اینی کی ایک خاص اور واحد فیمیل دوست پامی بھی اسی رات سے غائب تھی جب اینی کو موساد کے شکنجے سے نکالا گیا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی۔ دوسری ٹیم بھی محنت کر رہی تھی۔ سیکیورٹی کیمرہ آف ہونے کے بعد چوراہے کا ایک کیمران کا مددگار ثابت ہوا تھا۔ موساد کی ٹیم کی ہلاکت کے فوراً بعد ایک گاڑی اینی والی بلڈنگ سے نکلی۔ شبہ تھا کہ اس گاڑی میں قاتل اینی کو لے کر نکلے تھے۔ مختلف کیمروں سے اس گاڑی کو مانیٹر کیا گیا۔ آخری دفعہ وہ گاڑی ہائی وے کے قریب ایک سروس اسٹیشن کے کیمروں میں نظر آئی۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس گاڑی کو تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش جاری تھی۔ شیزل، لائٹ اور کرنل بالڈون ایلپس کی تلاش میں تھے، مگر اسے جیسے آسمان نے چک لیا تھا، مگر وہ تینوں جانتے تھے کہ وہ اپنی کچھار میں شکار پر چپٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ چپٹنے سے پہلے وہ اسے دبوچ لیں۔ ایلپس کی دستیاب تصویریں اور معلومات موساد کے ہر ایجنٹ اور مخبر کے موبائل فون میں پہنچ چکی تھی۔